اس ویڈیو میں نظم اوزیمینڈیس کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ Question number 1. What is the theme of the poem Ozymandias؟ یعنی اس نظم کا موضوع کیا ہے؟ اوزیمینڈیس جو نظم ہے، جواب دیکھتے ہیں۔ The theme of the poem rests on the fact that everything comes to an end and nothing is immortal in this world۔ یعنی جو اس نظم کا موضوع ہے وہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بالآخر اپنے اختتام کو پہنچے گی، کوئی بھی چیز ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ امورٹل کہتے ہیں جو ہمیشہ باقی رہے، اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ It gives a reminder to the affluent, powerful people of the society that their power, achievement, fame and fortune have no real worth as they are temporary۔ تو جو لوگ مالدار ہیں، طاقتور ہیں، اس معاشرے کے اندر جو ایک اثر رسوخ رکھتے ہیں، بہت ساری انہوں نے کامیابی حاصل کر رکھی ہیں یا بہت مشہور ہیں، بہت خوش قسمت ہیں یا سمجھتے ہیں خود کو، تو ان کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہوتی ہیں۔ یہ ہے اس نظم کا اصل موضوع۔ Question number 2. Describe in your own words the ana- anatomical conditions of the statue of King Ozymandias as portrayed by Shelley۔ یعنی اپنے الفاظ میں آپ نے بتانا ہے جو جسمانی حالت تھی اس مجسمے کی بادشاہ اوزیمینڈیس کے، جیسے کہ جو شاعرہ ہیں شیلی انہوں نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ The statue of the Ozymandias was quite huge in size as it was reflected in the lines۔ یعنی جو وہ مجسمہ تھا اوزیمینڈیس کا، وہ خاصا سائز میں بڑا تھا، جیسے کہ ان لائنوں میں بتایا گیا ہے۔ Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert۔ یعنی ایک بہت بڑے سے صحرا میں دو ٹانگیں گویا جو کہ دھڑ کے بنا تھیں وہاں موجود تھیں۔ واسٹ کا جو لفظ ہے وہ بتاتا ہے، واسٹ کہتے ہیں بہت ہی وسیع و عریض کو، یعنی بہت ہی بڑا اس کا حجم تھا، بہت سائز کے لحاظ سے یعنی اسے بہت بڑا بنایا گیا تھا۔ There was no specific shape of the statue of Ozymandias as it was shattered and its parts were sunken in the desert sand۔ اور اس کا جو وہ مجسمہ تھا اوزیمینڈیس کا، اب وہ اس کی کوئی شکل باقی نہیں رہی تھی کیونکہ وہ بکھر چکا تھا اور اس کے جو حصے تھے وہ وہاں آس پاس ریت کے اندر دبے پڑے تھے۔ The lips were wrinkled with a mocking smile on them۔ اور اس کے جو ہونٹ تھے وہ ایک طرح کے جھریوں سے بھرے دکھائی دے رہے تھے، اور وہ ایک قسم کی طنزیہ مسکراہٹ بھی تھی اس کے چہرے پر۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی شامل کی جا سکتی ہے کہ اس کے چہرے پر ایک غصے کا اظہار بھی تھا، جیسے کہ وہاں فراؤن کا بھی ذکر کیا گیا، تو اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں جواب میں۔ فراؤن سے مراد ہے تیوری چڑھانا، یعنی جس طرح سے بھووں کو غصے میں اوپر کو چڑھایا جاتا ہے۔ Question 3. What is the tone of the poem Ozymandias؟ یعنی اوزیمینڈیس جو نظم ہے اس کا لہجہ کیسا ہے؟ The tone of the poem has معاف کیجیے گا، The tone of the poem is ironic، یعنی جو نظم کی طرز ہے یا اس کا لہجہ ہے وہ طنزیہ ہے۔ The sharp contrast between the boasting of the king through the inscribed lines on pedestal، یعنی کہ ایک بہت بڑا تضاد پایا جاتا ہے ان باتوں کے بیچ میں جو کہ بڑا بڑھا چڑھا کے یا بڑے فخر سے اس بادشاہ نے بیان کی ہوئی ہیں، جو کہ وہاں اس تختی پر لکھی ہیں، اس کے مجسمے کے نیچے انسکرائبڈ یعنی لکھی ہوئی ہیں۔ اینڈ دا شیٹرڈ کنڈیشن آف دا اسٹیچو ان دا ریموٹ ڈیزرٹ ریپرزینٹس سچویشنل آئرنی۔ اور جیسے کہ اس کا وہ جو مجسمہ ہے وہ اس کی حالت اس قدر توڑ پھوڑ کا شکار ہے، جس طرح سے وہ صحرا میں پڑا ہوا ہے، یہ ایک طرح کی حالات پر چوٹ یا طنز ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ حالات کی ستم ظریفی ہے، یعنی حالات کی وجہ سے یہ سارا منظر سامنے دیکھنے کو ملتا ہے۔ The king vanished with all his grandeur, but what is left behind is just his broken statue۔ یعنی بادشاہ جو ہے وہ خود گم ہو چکا ہے، غائب ہو چکا ہے اپنے تمام تر
جاہو جلال کے ساتھ، اور پیچھے جو باقی بچا ہے وہ بھی محض ایک ٹوٹا ہوا مجسمہ ہے۔ Question number 4. Throughout the poem Ozymandias, Shelley uses alliteration، یعنی اس نظم کے دوران یعنی شروع تا آخر شیلی جو ہیں اس کی مصنفہ، انہوں نے alliteration کا استعمال کیا ہے، یعنی جو ہم آواز حرف ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے قریب قریب الفاظ کے اندر۔ give some examples and show what purpose do they serve، اس کی مثالیں دے کر واضح کرنا ہے بات کو، اور ان کا مقصد بھی بتانا ہے کہ ان کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ جواب دیکھتے ہیں آنسر نمبر 4۔ some examples of alliteration from the poem are، یعنی چند ایک جو مثالیں ہیں alliteration کی اس نظم سے، معاف کیجیے گا اس کی درست ادائیگی ہے alliteration۔ تو اس نظم میں جو چند ایک مثالیں ہیں alliteration کی وہ اس طرح سے ہیں۔ اب جیسے کہ دو ہم آواز الفاظ جو ہیں ان کی یعنی شروع کی آوازیں یا حرف جو ایک سے ہیں لہٰذا ان کو ایک ساتھ لکھا گیا ہے، جیسے اسٹینڈ اور سینڈ، تو یہ آواز جو ہے دہرائی گئی ہے، یہاں پر دہرایا گیا ہے اس کو۔ تو یہ جو ایک پیر ہے اسے لکھ لینے کے بعد ان کے درمیان یعنی کوما کا استعمال ہے، لیکن جب ایک پیر مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں سیمی کولن کا اس طرح سے نشان لگانا ہے۔ اسی طرح اگلا پیر آ رہا ہے، پھر ایک سیمی کولن کا نشان، اور پھر آخری پیر سے پہلے یہاں اس طرح سے اینڈ بھی لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے لکھتے ہیں اس طرح کی کسی بھی بات کو، یعنی جب آپ نے یہ پیئرز کی فارم میں لکھنا ہو۔ تو چلیے ان کو مل کر پڑھتے ہیں کس طرح سے ہیں یہ جو الٹریشنز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں۔ تو پہلی الٹریشن ہے اسٹینڈ اور سینڈ، پھر کولڈ، کمانڈ، باؤنڈلیس اینڈ بیئر، اینڈ سینس اسٹریچ۔ تو اس طرح سے ایک جملے کے اندر ہی آپ یہ اگزامپلس لکھ سکتے ہیں۔ دا پرپز دیٹ alliteration serves in a poem، اب مقصد بھی بتانا ہے کیوں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو ان کا جو مقصد ہوتا ہے ایک نظم کے اندر is to create a rhythm to make the poem interesting to read، اس سے ایک ربط اور تال پیدا ہوتا ہے، ایک توازن پیدا ہوتا ہے نظم میں، جیسا کہ گائکی یا موسیقی کے اندر ہوتا ہے، جو کہ پڑھنے میں بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ This creates a pleasant effect in the minds of the readers، اور پڑھنے والوں کے ذہن میں بھی یہ ایک اچھا اثر چھوڑتا ہے۔ Question number 5. Describe the rhyme scheme of the poem، یہ جو نظم ہے اس کی رائم اسکیم یعنی اس میں جو قافیے کا استعمال کیا گیا ہے وہ کس طرح سے ہے۔ ہم آواز الفاظ جو ہر لائن کے آخر میں ہوتے ہیں اگلی لائن سے کس طرح سے وہ میچ کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اس میں رائم اسکیم جو ہے وہ ہے دا رائم اسکیم آف دا پوئم از اے بی اے سی ڈی سی ای ڈی اور ای ایف، یعنی جہاں بھی ایک لیٹر ریپیٹ کیا گیا اس کا مطلب ہے وہ لائن اس دوسری لائن سے رائم کر رہی ہے، یعنی اس کا آخری لفظ اس لائن کی دوسری لائن کے آخری لفظ کا ہم آواز ہے، ہم قافیہ ہے، جیسے کہ پہلی اور تیسری لائن۔ تو اسی طرح سے یہ باقی کی ترتیب ہے، اور یہاں جو ہی کوئی لیٹر چینج ہوتا ہے جیسے کہ اے بی پھر اے سی، اس کا مطلب ہے سی جو ہے وہ ایک نیا یعنی ایک نئی طرز کا لفظ ہے، یعنی اس کی آواز جو ہے وہ اے اور بی سے مختلف ہے۔ اور پھر آگے چل کر ایک لائن کے بعد پھر یہ جو طرز یا قافیہ استعمال کیا گیا ہے اسے پھر دہرایا گیا ہے۔ اسی طرح سے ای جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ایک نئی طرز کا یا نئے قسم کا قافیہ یہاں استعمال ہوا ہے، جو کہ پھر ایک لائن چھوڑ کر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ای ریپیٹ ہوا ہے، وہ ہم قافیہ ہے آپس میں۔ جبکہ آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں صرف لیٹر ایف لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ کسی سے بھی یعنی کہ یہاں کہیں بھی یہ ریپیٹ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے اس کا ہم قافیہ نہیں ہے، یعنی آخری لائن جو ہے وہ بالکل ایک اپنا الگ قافیہ رکھتی ہے۔ جیسے کہ پرسی بی شیلی جو کہ اس کی شاعرہ ہیں اس نظم کو لکھنے والی، تو ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ نظم کے لحاظ سے قواعد وغیرہ جو ہیں ان کا پابند رہنا وہ اتنا پسند نہیں کرتی تھیں، اور وہ اپنی پسند کے تحت اس طرح سے تبدیلی لایا کرتی تھیں، جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے ذرا ایک مختلف طرز تھی جو کہ انہوں نے متعارف کرائی یعنی شروع کی۔ Question number 6. Describe the imagery of the poem Ozymandias، یعنی اوزیمینڈیس نظم جو ہے اس میں جو تصویر کشی یا منظر کشی کی گئی ہے اس کو بتانا ہے تفصیل سے۔
What sort of picture does it evoke? یہ کس قسم کی تصویر جو ہے ہمارے سامنے کھینچتی ہے. How much the imagery contributes to the tone of the poem. اور یہ جو نقشہ ابھر کر آتا ہے یہ کس طرح سے نظم کی جو کا لہجہ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے، اس کے متعلق بتاتا ہے. جواب دیکھتے ہیں. The imagery of sight یا visual imagery has been used. یعنی imagery of sight یا visual imagery اس کو کہتے ہیں جس کو کہ یعنی کہ چیزوں کے متعلق اس طرح سے بتایا جاتا ہے گویا کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہوں. یعنی نظم کو پڑھنے کے بعد ایک نقشہ سا ذہن میں بنتا چلا جاتا ہے اس منظر کے متعلق. It helps the readers to imagine the whole picture of the statue. فار انسٹنس یعنی یہ پڑھنے والوں کو مدد دیتا ہے کہ وہ اس مجسمے کی پوری تصویر کو اپنے ذہن میں آسانی سے لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس نظم سے یہ حوالہ دیا گیا ہے کس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک لائن ہے یہاں اس کو کوٹ کیا گیا ہے. ٹو واسٹ اینڈ ٹرنکلیس لیگز آف اسٹون اسٹینڈ ان دا ڈیزرٹ. جیسے کہ ان کو پہلے ایکسپلین کیا جا چکا ہے تو مجسمے کی جو صورت حال ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے. اپارٹ فرام دس دا فیشیل ایکسپریشنز شو دی ایروگینس آف دا کنگ ایز دا لپس آر رنکلڈ اینڈ فراؤنڈ. اور وہ جو ہے یہ ایک طرح سے جو اس کے چہرے کے تاثرات ہیں ان سے بھی اس کا بادشاہ کا ایک اس کی اکڑ یا غصیلا پن جھلک رہا ہے. جیسے کہ اس کے ہونٹوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان پر جھریاں ہیں اور طنز اور غصے کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے. however the statue is in bad state now. لیکن پھر بھی بہرحال وہ جو مجسمہ ہے وہ اب بہت بری حالت میں ہے یعنی توڑ پھوڑ کا شکار ہے. The imagery reflects the tone of the poem as it is ironic in nature. یعنی یہ جو منظر کشی ہے یہ کہ اس لہجے کا بتاتی ہے جو کہ اصل میں اپنی فطرت میں ایک طرح سے طنزیہ لہجہ ہے. معاف کیجیے گا جو کہ طنزیہ طرز کا ایک لہجہ ہے اپنایا گیا ہے جو کہ اس نظم کے اندر اس منظر کشی کے ذریعے کہ گو کہ اس مجسمے کے چہرے پر غصے کے تاثرات ہے اور روب جھلک رہا ہے اور دوسری طرف اس کی حالت جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے. Question number 7. The inscribed lines on pedestal of the statue have ironic overtone. Explain the implied meaning of these words. یعنی یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس مجسمے کے نیچے اس کے جو سٹینڈ ہوتا ہے جس پر مجسمے کو رکھا جاتا ہے تو اس میں ایک طنزیہ لہجہ جھلک رہا ہے جو اس کا یعنی امپلائڈ کا مطلب ہے یعنی اس کا کیا مطلب نکلتا ہے ان الفاظ کا یہ بتانا ہے. جواب دیکھتے ہیں. The words that appear on the pedestal of the statue speak of the pride and ego of the king and imply how bold, proud and commanding he was. یعنی جو الفاظ وہاں پر لکھے ہوئے ہیں اس مجسمے کے نیچے وہ اس کے غرور اور تکبر یعنی اس کی انا اور پھر کا پتہ بتاتے ہیں اور ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے وہ کس قدر دلیر اور مغرور تھا اور اس کی کس قدر اس کی طاقت تھی یا اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ کس قدر زیادہ تھا. بٹ ان ریالٹی لیکن دراصل حقیقت میں the shattered statue tells the opposite story as the king is dead and nothing worthwhile is left behind. جبکہ در حقیقت وہ جو مجسمہ ہے وہ تو بالکل اس کے برعکس کہانی بتاتا ہے جیسے کہ وہ بادشاہ اب مر چکا ہے اور کچھ بھی خاص پیچھے نہیں باقی بچا. دی امپلائڈ میننگ اور اس میں جو گہرا مطلب اس کا نکلتا ہے وہ یہ بتاتا ہے سجیسٹ دیٹ نو میٹر ہاؤ پاورفل اے پرسن بیکمز ان ہز لائف. یعنی کوئی اپنی زندگی میں چاہے کتنا ہی طاقتور ہو جائے ان دی اینڈ ہی ہیز ٹو ڈائی. بالآخر اسے مرنا ہی ہوتا ہے. ایون اف ہی لیوز بیہائنڈ ہز ریلکس بھلے وہ اپنے جو بنائی ہوئی چیزیں وغیرہ ہیں پیچھے چھوڑ جائے دے آر باؤنڈ ٹو پیرش ٹو. وہ بھی بالآخر ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ مشق مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.